السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیاروں کے صدقے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں ہم سب کو خدا کی عبادت کرنے، اس کی بندگی کرنے، اس کے احکام پر عمل کرنے اور روزہ کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ماہ رمضان کا ادب و احترام کے حوالے سے میں نے قرآن و حدیث واقعات و قصص کی روشنی میں کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا اور یہ بتانے کی میں نے کوشش کی تھی کہ جو بندے مومن اس مبارک و مسعود مہینے کا ادب و احترام بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بلکہ مسلمان تو مسلمان ہے، گنہگار تو گنہگار ہے۔ اگر کوئی مجوسی غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کرے، اس کا احترام بجا لائے اور اس کا یہ انداز، اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے ادب کے بدلے میں اسے موت سے پہلے ایمان اور اسلام کی دولت دے کر موت کے بعد اپنے فضل و کرم سے جنت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے کا خوب ادب اور احترام بجا لائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کے متعلق چند مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سماعت فرما کر اسے عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ روزے کے متعلق قرآن کریم میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے۔ یعنی روزہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہے
بلکہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور ان انبیاء کرام کو اللہ نے جو امت عطا فرمائی ان انبیاء کرام کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ چنانچہ تفسیر کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور جتنی امتیں آئی ہے سب پر اللہ پاک نے روزہ فرض فرمایا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے روزہ رکھنے کا انداز اور طریقہ الگ تھا اور ہمارا روزہ رکھنے کا انداز اور طریقہ اور اس کا وقت الگ ہے۔ روزہ کہتے کس کو ہیں؟ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پانی سے اور جماع سے روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یا آسان لفظوں میں اسے یوں سمجھایا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو پانی سے روکنا، اپنے آپ کو کھانے سے روکنا اور اپنے آپ کو جماع اور ہم بستری سے روکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ حضرات گرامی، قرآن اور حدیث کے اندر روزے کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک فضیلت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دھرم ہے اور اسلام ہی ہمارا مذہب ہے، اور اس مذہب اور دھرم کے اندر، اسلام کے اندر بہت ساری عبادتیں موجود ہیں۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی نیکی کا کام ہے، قربانی کرنا بھی نیکی کا کام ہے، عقیقہ کرنا بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا، نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے تو نیکیاں ملے گی، اسی طریقے سے حج کریں گے تو انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا، حج کا بدلہ ثواب ہے، حج کا بدلہ نیکی ہے اور حج کا بدلہ جنت ہے۔ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا بدلہ اور عوض جو ہے وہ نیکی ہے یا تو جنت ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود میں ہی ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، جنت ملے گی، حج کریں گے تو ثواب اور ثواب نیکیاں ملے گی اور جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے کی بنیاد پر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی میں خود ہی اسے مل جاتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کی نعمتیں الگ ہے اور آخرت کی نعمتیں الگ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کا خزانہ ہے، خاتمہ بالخیر ہے، ایمان پر مرنا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آخرت کی بڑی دولت کیا ہے؟ جنت کا مل جانا ہے، جنت کی نعمتوں کا مل جانا ہے اور حضور کی شفاعت کا نصیب ہو جانا ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آخرت میں وہ خدا کا دیدار ہے، اللہ کا مل جانا ہے۔ حضرات گرامی، تو حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص طور پر میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں، یا میں خود ہی اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے آپ اندازہ فرمائیں، انسان اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کھانا اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ کھانے کی کوشش نہیں کرتا، سخت گرمی اور دھوپ میں ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب اس کے سامنے ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے ہوتا ہے، شربت اس کے سامنے ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، کمرے میں تنہا موجود ہے، گھر میں تنہا موجود ہے، پھر بھی وہ پانی پینے کی کوشش نہیں کرتا، ٹھنڈا مشروب پینے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے، مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں جس رب کے لیے بھوکا ہوں وہ اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، صبح سے لے کے شام تک انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس
کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خوشی اور مسرت عطا فرماتا ہے اور بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں فرمایا گیا اگر کسی شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے بغیر کسی کمی پیشی کے، اللہ پاک اس روزہ افطار کرنے والوں کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام حضور کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر انسان کے پاس پیٹ بھر کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو کیا ایسا آدمی ثواب سے محروم ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے مومن نے کسی روزے دار کو ایک کھجور ہی کھلا دیا یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دیا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں روزے کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے یہ چیزیں کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ مشک اور کستور کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے زیادہ پسندیدہ اور عمدہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے روزہ دار صبح سے کچھ نہیں کھاتا ہے، کچھ نہیں پیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے، یہ بو ہمیں اور آپ کو بری لگتی ہے، خراب لگتی ہے، ہم دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی یہ بو اتنی پسند ہے کہ کستور کی جو خوشبو ہوتی ہے جس کی خوشبو کا کوئی جواب نہیں ہے، اس سے زیادہ محبوب اگر کوئی بو اللہ کو پسند ہے تو وہ روزے دار کے منہ کی بو ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی، کسی اور امت کو یہ چیز اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ یعنی ہمارے روزوں کی بو اللہ کو پسند ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جو سرکش اور بڑے شیاطین ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ صرف میری امت کے لیے خصوصیت ہے، کسی اور امت کے لیے یہ خصوصیت اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف بڑے بڑے شیطان قید کیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے جتنے شریر جنات اور شیاطین ہوتے ہیں سب کو قید کیا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ نے میری امت کو رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں جو شخص روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر کے افطار تک اللہ کے معصوم فرشتے اس روزہ دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 3 خصوصیات ہو گئی، بولی کتنی خصوصیات؟ 3 خصوصیات ہو گئی۔ نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ خصوصیات اللہ نے کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نبی کے صدقے میں اگر رمضان کے ہم کوئی مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر کے شام تک کے روزہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن کو جنت کو سنوارا جاتا ہے، ہر دن رمضان کے مہینے میں جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ جب مکمل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جنت میں نے روزہ داروں کے لیے سجایا ہے، یہ جنت میں نے روزہ داروں کے لیے سجایا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اور پھر آخری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ روزے داروں کی زندگی میں آنے والی اذیت اور تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے
یہ مہینہ اور اس مہینے کے روزے ان کی کس قدر فضیلت ہے، یہ 5 چیزوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے صرف میری امت کو عطا فرمایا ہے اور مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں روزے کی کیا فضیلت ہے۔ روزے کی حالت میں جو گناہ نہ چھوڑے، اللہ اکبر، ایسے روزے داروں کے روزے کی اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ رسمی طور پر روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، ہمارے آس پڑوس کے لوگ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی روزہ قبول و مقبول ہوتا ہے جو اللہ اکبر تمام مستحبات کی روشنی میں روزہ رکھا جائے، اس کے جو تمام مستحبات ہیں اس کا خیال کیا جائے۔ روزہ کیسا رکھا جائے؟ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف جماع سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دست و پا کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ ہے، صبح سے لے کے شام تک جماع سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ کان کا روزہ کیا ہے؟ زبان اور ہاتھ اور پیر کا روزہ کیا ہے؟ تو سنیے کتابوں میں فرمایا گیا آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو صبح سے لے کر کے شام تک ان آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو دیکھیں۔ ان آنکھوں سے چاہے روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں ہو، ہر مہینہ ہر گھڑی ان آنکھوں سے صرف اسی کو دیکھیں جس کو دیکھنے کا رب نے حکم فرمایا ہے۔ قرآن کو دیکھیں، کعبۃ اللہ کو دیکھیں، گنبد خضرا کو دیکھیں، اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھیں، والدین کے چہرے کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں، لیکن گندی اور گندی تصویروں کو دیکھنے سے، غلیظ تصویروں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو روزے کی برکتیں ضرور آپ کو ملے گی، روزے کی نورانیت ضرور اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کان کا روزہ یہ ہے کہ کانوں سے کوئی گالی گلوچ نہ سنی جائے، گانا غیبت نہ سنا جائے، کسی کے برائی نہ سنی جائے، یہ کانوں کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے نہ غیبت ہو، نہ چغلی ہو، نہ گالی ہو، نہ اللہ اکبر کسی کی برائی ہو۔ اگر رب کعبہ کی قسم آپ نے زبان کی حفاظت کر لی، اچھی طریقے سے یاد رکھیں روزہ رکھنے کی برکتیں اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہاں رک کر کے میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں کہ روزہ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے میں روزے سے ہوں، کسی طرح وقت گزر جائے، ٹائم پاس ہو جائے، اس کے لیے فلم دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے روزے داروں کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھ کر گناہوں سے اجتناب نہ کرے، ایسے روزے دار کا بھوکا رہنے کی، ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کا بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا، جماع سے بچا ہوا رہنا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی اور کے لیے بھوکا ہوگا، وہ کسی اور کے لیے پیاسا ہوگا، وہ کسی اور کے لیے جماع سے رکا ہوگا۔ اگر واقعی اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا ہوتا تو گناہ کے قریب نہ جاتا۔ اس لیے کہ روزے کا مقصد یہ ہے متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، زہد و ورع کا مالک بن جانا۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں دیکھا یہ جاتا ہے نہ لوگ زبان پہ کنٹرول کر پاتے ہیں، نہ نگاہوں کی حفاظت کر پاتے ہیں، نہ آنکھوں کی حفاظت کر پاتے ہیں، نہ اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کر پاتے ہیں۔ اچھی طریقے سے یاد رکھیں جو لوگ زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے روزے کی حالت میں، اللہ اکبر، ان کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا اور ارشاد فرمایا کل تم سب کے سب روزہ رکھنا، اور جب تک میں اجازت نہ دے دوں یا میری طرف سے جب تک اجازت نہ مل جائے کوئی افطار نہ کرنا، کوئی روزہ نہ کھولنا۔ اللہ کے رسول کا فرمان سن کر تمام صحابہ نے اور مرد و عورت نے سب نے روزہ رکھ لیا، لیکن جب افطار کا وقت قریب آیا، روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، صحابہ آتے گئے، اجازت طلب کرتے گئے، یا رسول اللہ وقت ہو چکا ہے مجھے اجازت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اجازت دیتے چلے گئے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے شہر مدینہ میں 2 خواتین ہیں، 2 عورتیں ہیں، انہوں نے بھی روزہ
روزہ رکھا ہے اور وہ بھی افطار کرنا چاہتی ہیں اور بڑی انہیں تکلیف ہو رہی ہے پیاس اور کھانے کی شدت، اللہ اکبر، پیاس اور کھانے کی تکلیف انہیں تڑپا رہی ہے، وہ بھی افطار کرنا چاہتی ہے لیکن حیا کی بنیاد پر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پا رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی انہیں اجازت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ روزے سے کب تھی؟ ان کا تو کوئی روزہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھی روزے سے ہیں، صبح انہوں نے سحری کی ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں بلایا جائے، انہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے ان کے سامنے ایک برتن کو پیش فرمایا، ایک پیالہ پیش فرمایا۔ اس کے بعد ایک خاتون سے میرے نبی نے فرمایا اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر، ہاتھ ڈال کر کے الٹی کرو، قے کرو۔ اللہ اکبر، رسول کے فرمان کے مطابق ایک خاتون نے منہ میں ہاتھ ڈالا اور اس نے الٹی اور قے کر دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تازہ تازہ گوشت اس کے الٹی میں نکلتا ہے، آدھا برتن بھر گیا۔ نبی نے دوسری خاتون سے فرمایا تم بھی قے کر دو۔ اس دوسری خاتون نے بھی منہ میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کر دی تو اس سے بھی تازہ ترین گوشت نکلا جو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی کھائے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دونوں خواتین پریشان ہو گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسول میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا ہم نے کئی دنوں سے گوشت کو تناول نہیں کیا ہے، گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اور یہ تازہ گوشت کہاں سے آیا ہے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً تم روزہ سے تھی، کیا روزہ افطار کرنے سے پہلے تم دونوں نے مل کر تیسرے کی غیبت نہیں کی ہے؟ اور قرآن میں رب کہتا ہے جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، یعنی کہ کسی کی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، گانا گانا، گالی گلوچ کرنا، برائی کرنا، ایسے روزے داروں کا بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پیاس کی۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں روزے کی نورانیت عطا فرمائے، روزے کی برکتیں عطا فرمائے، تو ان چیزوں کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے زبان کی بات نکل گئی تو ایک اور بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اس رمضان کے روزے کی کیا برکتیں ہیں سنیے۔ میری اور آپ کی تمنا یہ ہے اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد اللہ جنت نصیب کرے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں او مستان صوفے کے باغیر سنی مسلمانوں، آپ اتنا جلدی مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ اپنا کاروبار آپ نے بند کیا، دکان آپ نے بند کیا، آپ نے اپنا تجارت چھوڑ دیا، اپنا ضروری کام چھوڑ دیا، دوڑے دوڑے مسجد میں آ گئے، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے غلام ربانی ہم اس لیے مسجد میں آئے ہیں تاکہ اللہ کی رضا مل جائے اور پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا کرے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ کہو گے جنت مل جائے۔ میں آپ سے پوچھوں آپ اپنے چہرے پہ داڑھی کیوں سجاتے ہو؟ داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ جواب یہی ہوگا داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، داڑھی رکھیں گے تو نبی خوش ہوں گے اور نبی خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا اور جب اللہ خوش ہوگا تو جنت عطا کرے گا۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جنت کو پانے کے لیے، لیکن قربان جائیے حدیث میں فرمایا گیا 4 خوش نصیب ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں 4 خوش نصیب ایسے ہیں، ارے سب تو جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، سب تو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن بندوں میں 4 بندے ایسے ہیں جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے یہ مجھ میں آ جائے، یہ مجھ میں آ جائے، یہ مجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے تو فخر کریں اپنی قسمت پر کہ جنت آپ کی مشتاق ہے، اور اگر آپ کا شمار اس میں نہیں ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کا شمار بھی اس میں ہو جائے کہ جنت آپ کی مشتاق ہو، جنت آپ کا انتظار کرے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں تو سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے والے، رمضان کے بولیے رمضان کے روزے رکھنے والے، جو لوگ رمضان کے روزہ رکھتے ہیں جنت خود ان کی مشتاق ہوتی ہے، جنت خود ان کا انتظار کرتی ہے کہ یہ مجھ میں آ جائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو رجب کا مہینہ بھی روزہ رکھتے ہیں، شعبان کا مہینہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔
یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں روزی اور روٹی عطا فرمائی ہے، ہمیں عزت اور سربلندی عطا فرمائی ہے۔ روزے کو معمولی نہ سمجھیں، روزہ رکھنا وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے کہ جنت خود اس کا انتظار کرتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جنت کہتی ہے مولا اس کو مجھ میں داخل فرما دے، مجھ میں داخل فرما۔ جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جہنم ان سے پناہ مانگتی ہے، جہنم پناہ مانگتا ہے ان سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو رمضان کے مہینے میں زیادہ تر یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے بچانے والے۔ جو رمضان میں اس کی کثرت کرتے ہیں، تو جب پل صراط سے گزر ہو رہا ہوتا نا، اور پل صراط کا جو راستہ وہ جہنم کے اوپر سے ہے، تو جہنم اللہ کے بارگاہ میں یوں دعا کرتی ہے، مولا اس بندے نے زندگی بھر مجھ سے پناہ مانگی ہے، اس بندے نے زندگی بھر مجھ سے بچنے کی دعا کی ہے، مولا اس کو پل صراط سے جلدی گزار دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے میری آگ سرد نہ پڑ جائے، ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ تو جس طرح جہنم پناہ مانگتی ہے کچھ لوگوں سے، ویسی جنت کچھ لوگوں کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ مجھے اس کو جلدی سے عطا فرما۔ تو کون شخص ہے پہلا؟ روزہ دار۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کا انتظار کرے، جنت آپ کا مشتاق ہو، تو روزے کی پابندی کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ غلام ربانی چبنی کی باتیں زیادہ کرتا ہے، لیکن سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ سب کچھ صحت اور تندرستی ہونے کے باوجود لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ کتاب ہے اور اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کتاب پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں گاڑی لے کر کے جا رہا تھا کھلے میں، ایک صاحب کو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پلٹ کر کے سلام کا انہوں نے جواب دیا، مستان صوفے کے ہیں، پلٹ کر کے سلام کا جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر میں ان کو دیکھتا رہا تو دیکھا کہ ان کے منہ میں گٹکا موجود ہے۔ مجھے اتنا غم ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ اس بد نصیب کو میں نے سلام کیوں کیا۔ واللہ کہہ رہا ہوں بڑی تکلیف ہوئی۔ چلو بھئی کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوری ہے، شرعی عذر ہے تو کوئی بات ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کلم کھلا دکان کے سامنے کھڑے ہو کر اسٹار کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، پان تمباکو کا استعمال کر رہا ہے۔ مجھے بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ نہ معلوم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، کیا سلوک فرمائے گا، اللہ کی گرفت سے اس کو کون بچائے گا۔ حالانکہ میں نے ایک پچھلے جمعہ آپ سے کہا تھا کہ جس کی شکایت رب کی بارگاہ میں رمضان کا مہینہ کر دے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس کی شکایت رمضان کا مہینہ کر دے میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کی مشتاق ہو، جنت آپ کا انتظار کرے، تو روزے کی پابندی کریں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ پہلے شخص کون ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے والے۔ اور دوسرا کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ میں دیکھ رہا ہوں فجر میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں اتنی تعداد ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کر کے ثانی مسجد پوری بھر جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مغرب میں پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تراویح میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، پھر اوپر لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ایک شخص کو بھی میں قرآن پڑھتا ہوا نہیں دیکھا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں گنے چنے جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، 1 2 3 4۔ کسی کو قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہے، کسی کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم وہ کلام اللہ کا کہ جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے منہ میں گھس کر اس کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، فرشتے اس کی مٹاس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کی برکت سے اللہ سیاہ دلوں کو منور و مجلہ فرما دیتا ہے۔ لیکن کسی کو قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہے، موبائل اٹھانے کی توفیق ہے، ناول کی کتاب پڑھنے کا وقت ہے، کہانی قصے اور بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے کا وقت ہے، بیٹھ کر قرآن کا ایک رکوع پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہے جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے، جنت اس کی، بولیے۔ تیسرا کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ جو شخص زبان کی حفاظت کرے تو جنت اس کا انتظار کرتے اور جنت اس کا مشتاق ہوتی ہے۔ اور چوتھا آدمی کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے پڑوسیوں کو کھانا کھلانے والا، بھوکے پڑوسیوں کو کھانا کھلانے والا۔ اگر کوئی شخص بھوکے پڑوسیوں کو کھانا کھلاتا ہے تو خود جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں
جن کا انتظار جنت کرتی ہے اور جن کا مشتاق جنت ہے، اگر ہمارا شمار اس میں ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے، زبان کی حفاظت کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر کے اور بھوکے پڑوسیوں کو کھانا کھلا کر کے یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جنت آپ کا انتظار کرے اور جنت آپ کی مشتاق ہو۔ اور اسی طریقے سے بے شمار فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں روزے کی بیان فرمائی ہے۔ میں قلت وقت کی بنیاد پر اپنی گفتگو کو یہی ختم کرنا چاہوں گا، بس ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ پہلے زمانے میں روزہ رکھنا بہت بھاری تھا، بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے، باوجود اس کے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ اور پہلے زمانے میں بہت دشواریاں تھی، باوجود اس کے اگلے لوگ روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اب دشواری کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اگلی امتوں پر، بلکہ ہمارے نبی کے دور میں بھی کچھ سالوں پر تک یہ پابندی تھی کہ صبح سحری کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ روزہ افطار کریں گے مغرب کو سورج غروب ہونے کے بعد۔ اب کھانے اور پینے کی اجازت آپ کو اور ہم بستری کی اجازت آپ کو صرف عشاء کے وقت تک ہے۔ عشاء کے بعد پھر کھانا نہیں کھا سکتے، عشاء کے بعد آپ پانی نہیں پی سکتے، عشاء کے بعد آپ بیوی سے قریب نہیں ہو سکتے، پھر پابندی لگ جاتی، پھر اگلے دن مغرب ہی میں آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے، رات بھر کھا نہیں سکتے، رات بھر پانی نہیں پی سکتے، رات بھر بیوی کے قریب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اور صحابہ کرام کے صدقے میں اللہ نے اس پریشانی کو، اس تکلیف کو ہم سے دور فرما لیا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ صبح روزہ رکھتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں اور شام کے وقت مغرب میں گھر آتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کے بعد انہوں نے بیوی سے کھانا طلب کیا، کھانا مانگا، بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، اسی عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، بیوی کھانا بنا کر کے لائی اور اپنے شوہر حضرت سرما بن قیس کو جگایا تو پھر کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا سونے کے بعد اب کھانا حرام ہو جاتا ہے، چونکہ مغرب کے بعد بھی اگر ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے، مغرب عشاء سے پہلے مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جائے تو پھر اس پر کھانا پانی حرام ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اب میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، پینا جائز نہیں ہے۔ اسی عالم میں آپ نے دوسرے دن کا روزہ رکھا، پورا دن بھوکے اور پیاسے رہے، پوری رات بھوکے اور پیاسے رہے، پھر دوسرے دن بھی بھوکے اور پیاسے رہے اور اسی عالم میں کام کے لیے آپ نکلے، لیکن دوپہر کے وقت اچانک آپ پر غشی طاری ہوئی، کمزوری کی وجہ سے آپ زمین پر آ گئے اور یہ بات ہوتے ہوتے حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے یہ شکایت ہوئی، یا رسول اللہ ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے کھانا پینا ترک کیا اور مسلسل روزہ رکھا، جس کی وجہ سے کمزوری آئی اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پاک نے اس تکلیف کو مسلمانوں سے اٹھا لیا اور یہ اجازت عطا فرمائی، اب مغرب کے بعد لے کر کوئی سو بھی جائے تو اسے کھانے پینے کی اجازت فجر تک ہوگی، یعنی جو ہے روزہ کا جو ٹائم صبح کا ہوتا ہے اس وقت اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ اور بیویوں سے قریب ہونے کی اجازت بھی عشاء کے بعد نہیں تھی، سونے کے بعد اجازت نہیں تھی۔ کچھ صحابہ سے یہ خطا سرزد ہو گئی کہ کچھ صحابہ رمضان کے راتوں میں بیویوں سے قریب ہو گئے اور پھر وہ شرمندہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ خطا ہم سے سرزد ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر اس تکلیف کو دور کر دیا جائے اور صبح تک اجازت دے دی جائے یہ بڑی کرم نوازی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے عمر ابن خطاب نے یہ رائے پیش فرمائی، ادھر فوراً جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے اور پوری رات کھانے پینے اور جماع کی اجازت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پہلے عشاء کے بعد نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ ہم بستری کی اجازت، باوجود اس کے پہلے کے مسلمان روزہ رکھتے تھے، آج پوری رات کھانے کی اجازت ہونے کے باوجود، پینے اور ہم بستری کی اجازت ہونے کے باوجود مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ ذرا اپنا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے، اللہ اس کی کیسی گرفت فرمائے گا، اللہ اس کی کیسی پکڑ فرمائے گا اور کتنے دردناک عذاب میں اللہ اسے گرفتار فرمائے گا۔ لوگ شکایت کرتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں،
روزہ ہو نہیں پاتا ہے، شدت کی گرمی ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، کیا اللہ آپ کی روزی میں برکت نہ عطا فرمائے گا؟ کیا اللہ آپ کے مکان اور دکان میں برکت نہ عطا فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ روزے کی پابندی کریں۔ اور پھر بہت ساری باتیں رہ گئی ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ پاک انہیں کن عذاب میں گرفتار کرتا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کے بڑے فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں، طبی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہالینڈ کے ایک پادری نے اس پر ریسرچ کیا اور روزے پر اس نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد اس نے اپنا یہ پیغام لکھوا دیا۔ یہ ریسرچ آج بھی اس کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ میرے پاس جب بھی کوئی مریض آتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ ہر مہینہ 3 دن تم روزہ رکھ لینا، تمہارا یہ مرض دور ہو جائے گا، تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہالینڈ کا وہ ماہر انسان ہے، آج بھی کتابوں میں اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ تم 3 روزے رکھ لینا، صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے اور جماع سے بچے رہنا، یہ تمہارا مرض دور ہو جائے گا۔ پھر مزید وہ لکھتا ہے اگر میرے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے، ایسا بیمار آتا ہے جو لا علاج ہے، اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، خاص طور پر شوگر اور جو دل کے مریض ہوتے ہیں، یہ لوگ اگر میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں تم پورا مہینہ روزہ رکھ لو، اللہ پاک تمہیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ تحقیق، یہ ریسرچ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ 30 مہینے روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر جو ہمارے کچھ ہارمونز ہوتے ہیں، کچھ اجزاء ہوتے ہیں، وہ مر چکے ہوتے ہیں بار بار کھانے اور پینے کی وجہ سے، لیکن بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ اجزاء میں اتنی قوت آتی ہے کہ وہ بیماریوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور بیماریوں سے لڑتے ہیں۔ یہ ہالینڈ کا پادری ہو یا آج کی سائنس ہو یا آج کا طب ہو یا آج کے ماہرین ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے میں فائدہ ہے، بیماریوں سے نجات ہے۔ 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا سومو تصیحو، میرے غلاموں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں یہاں کمزوری پیدا ہوگی، کھانا چھوڑوں گا تو کمزوری پیدا ہوگی، پانی چھوڑوں گا تو کمزوری پیدا ہوگی۔ نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ نبی نے فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ بہت ساری بیماریوں سے اس میں اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ روزے کی پابندی کریں اور روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ چند مسئلے بھی ہیں، اسے سماعت فرمائے۔ روزے کی حالت میں آپ جو ہے بال کاٹ سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ ناخن نکال سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ غسل کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر کوئی ناپاک ہو گیا، احتلام اگر کسی کو ہو گیا، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کبھی کبھی کسی صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، روزے سے آپ نہیں حضرت، وہ کیا ہوا کہ صبح جب میں اٹھا تو میں ناپاک ہو چکا تھا، نہانے کی فرصت نہیں ملی جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، قرآن چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ روزہ الگ چیز ہے، پاکی اور ناپاکی الگ چیز ہے۔ اگر ناپاکی ہی کی حالت میں آپ نے سحری کر لی، نیت باندھ لی، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ فجر سے لے کر مغرب تک آپ ناپاک رہے تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دن بھر ناپاک رہ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے گا، لیکن آپ کا روزہ تو بہرحال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ ان کو انجیکشن لینا ہی پڑتا ہے، تو یہ سوالات آتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں؟ ہاں، بلا شبہ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، چاہے رگ میں لگائیں چاہے گوشت میں لگائیں، انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خون جو ہے وہ چیک اپ کروانا ہوتا ہے، خون نکالنا پڑتا ہے، تو روزے کی حالت میں خون نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اتنا خون نہ نکالا جائے کہ بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے۔ تو خون نکالنے سے، خون چڑھانے سے، انجیکشن کرنے سے اور سرما لگانے سے، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں ناپاک ہو گئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے، روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، آنکھوں کے اندر اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو دیکھیے نا، انگلی رکھ کر کے آپ کو چھوٹا سا دانہ نظر آئے گا نا، تو وہاں باریک باریک وہ نسیں ہیں جسے ہم اپنی زبان میں منفذ کہتے ہیں، فقہ کی زبان میں منفذ کہتے ہیں۔
تو یہ جو باریک باریک نسیں ہیں اس کا پورا تعلق سیدھا پیٹ تک ہے. یہاں دوا ڈالیں گے تو وہ ان منفذ سے ہوتے ہوئے، ان سوراخ سے ہوتے ہوئے وہ دوائی پیٹ تک پہنچ جائے گی. اس لیے روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے کھانا چکنا یا شوربہ وغیرہ چکنا جو ہے روزے کی حالت میں، اگر بیوی ہے وہ کھانا پکاتی ہے اور اس کا شوہر ایسا ظالم ہے کہ نمک زیادہ ہونے پر بھڑکتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، چٹنی زیادہ ہونے پر بھڑکتا اور ناراض ہوتا ہے، تو ایسی بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ شوربہ لے اور زبان پر رکھے، اور زبان پر رکھنے سے ذائقہ معلوم پڑ ہی جاتا ہے. حلق تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے، پھر اچھی طریقے سے منہ کو صاف کر لے. لیکن اگر وہ ذائقہ اگر یہاں حلق میں محسوس ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کے بہت سارے مسائل ہیں، اگر آپ کو پوچھنا ہے تو فون کے ذریعے سے یا کمرے میں آ کر آپ مجھ سے یا کسی سنی صحیح العقیدہ عالم سے رابطہ کر کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بلا وجہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لوگوں کے درمیان شیئر نہ کریں. اگر آپ نے کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا اور آپ کے غلط مسئلے بتانے سے اس نے روزہ چھوڑ دیا، اس کے ذمہ دار خود آپ ہوں گے. آپ کو معلوم ہے تو بتا دیں، نہیں معلوم ہے تو بول دیں کہ مجھے معلوم نہیں، آپ کسی سے پوچھ لیں. اس میں کوئی عزت نہیں جاتی ہے. میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمارے جماعت کے ایک روے رواں علی جناب عزت مآب ببلو صاحب اور شریف صاحب قاترگی نے ظہر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے جواب دیا. پھر ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا اس کا علم مجھے نہیں ہے، میں تحقیق کر کے انشاءاللہ شام تک آپ کو بتاؤں گا. اور الحمدللہ شام تک میں نے تحقیق کر کے وہ مسئلہ ان کے حوالے کر دیا. کون سی میری عزت کم ہوئی؟ کون سی میری رسوائی ہوئی؟ کیا عزت آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا عزت کسی امیر اور غریب کے ہاتھ میں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت کا مالک صرف میرا مولا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے. تو میں یہاں سنتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتایا. ابھی ایک مسئلہ میرے پاس آیا کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا. اس نے بندے نے کہا کیوں چھوڑا آپ نے؟ کہا کہ اس روزے کی حالت میں انجیکشن نہیں لے سکتے، روزے کی حالت میں جھنڈو بام نہیں لگا سکتے، ساری چیزیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی کہ اس کے بغیر جو ہے میں انجیکشن کے بغیر مطلب نہیں رہ سکتی. میں نے روزہ چھوڑ دیا. اور تو جس نے غلط مسئلہ بتایا اور اس نے روزہ چھوڑا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی غلط مسئلہ بتانے والا ہو نا. تو اس لیے گزارش یہ ہے جتنا جانتے اتنا ضرور بتائیں، اور جو نہیں جانتے تو کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام اعظم جیسا امام اعظم ابو حنیفہ اعلیٰ حضرت، بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے نا، اس کا علم ہمیں نہیں ہے نا. آپ دوسروں سے معلوم کریں، اوروں سے معلوم کریں، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزوں کے بہت ضروری اہم مسائل ہیں. اب جیسے ہمارے لوگوں کے درمیان ایک مسئلہ بہت عام ہے، وضو کیا آپ نے، شیشہ دیکھا تو وضو ٹوٹ گیا. یہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے. حالانکہ شیشہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لوگ ڈر کے ناخن نہیں نکالتے ہیں. روزے سے ناخن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز، ہمارے مستان صوفے میں پتہ نہیں کس کی بری نظر لگی ہے، کچھ دنوں سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ہمارے مستان صوفے میں آ رہی ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کا کے سر پہ پتھر پڑ رہا ہے، کسی کے پیر پہ مشین پڑ رہی ہے، اور کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کافی پریشانیاں آ رہی ہے. لوگ کریں کہ اتنی پریشانیوں سے ہم بہت سالوں پہلے گزرے تھے اور اب گزر رہے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں ذکر کی محفل منعقد کرے اپنے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر، کہ کئی مصیبت آپ کے گھر آنے نہ پائے. اور انشاءاللہ مجموعی طور پر یہاں پر بھی انشاءاللہ ذکر اور دعا کا اہتمام کیا جائے گا. صدقہ اور خیرات کی کثرت کریں. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. آپ اس کی کوشش کریں. اب یہاں پر دیکھیں لوگوں نے کتنا غلط مسئلہ بتا دیا ہے کہ ایک صاحب مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں انتقال ہوا ہے تو کیا ہم نئے کپڑا خرید سکتے ہیں، کیا ہم بازار کر سکتے ہیں، کیا ہم روٹیاں بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں. کہا گیا 40 دن تک روٹیاں نہیں بنانی چاہیے. یہ کون سا مسئلہ ہم نے کس نے بتایا بھائی؟ جس دن انتقال ہوگا اس دن بھی روٹی بنائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ یہ انتقال ہونے سے، کپڑے خریدنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ حد تو یہ ہے، اتنی غلط فہمیاں ہمارے درمیان لوگوں نے پھیلا دی ہے کہ ہمارے یہاں انتقال ہوا ہے تو کیا ہم شب برات کے فاتحہ دلا سکتے ہیں؟ تو پوچھنے والوں سے میں نے بتایا کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ انتقال نہ ہو فاتحہ دلائیں تب بھی چلے گا، اور اگر انتقال ہو گیا تو ڈبل ثواب ملے گا آپ کو. لیکن لوگ فاتحہ نہیں کرتے، لوگ فاتحہ نہیں کرتے، لوگ فاتحہ کا اہتمام نہیں کرتے. خاندان میں ہمارا انتقال ہوا ہے. یہ سب غلط فہمیاں، اس کو دور کیجئے گا، اور قرآن و حدیث کے جو جانکار ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ چند ایگزامپلس میں نے آپ کو بتایا، چند ایگزامپلس. ایک فون آیا کہ جو ہے وہ ہمارے انتقال ہوا ہے، عدت جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کیا وہ جا سکتے ہیں بازار؟ عدت کہیں 3 دن ہوتی ہے؟
40 دن عدت ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں 40 دن تک گھر میں بیٹھو، 40 دن کے بعد باہر نکلو. حالانکہ عورت کو 4 مہینے 10 دن تک، جس کا شوہر انتقال کر گیا نا، 4 مہینے 10 دن تک اس کو گھر میں بیٹھا ہوا ہونا ہے، اور یہاں 40 دن کے بعد کہتے ہیں کہ چلو نکلو، عدت ہو گئی. حرام ہے، اشد حرام ہے. اور یہ بات تو کتابوں میں ہے، اور میں نے مفتیان کرام سے باضابطہ رابطہ کر کے پوچھا ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا نکاح ہے اور بازو گلی میں اس شادی حال ہے، تو کیا ماں اپنے بیٹے کے نکاح میں جا سکتی ہے؟ مفتیان کرام نے فرمایا نہیں جا سکتی. میں نے کہا حضور بازو گلی میں حال ہے. بازو گلی نے بازو گھر میں بھی اگر نکاح ہو تو نہیں جا سکتی، چونکہ نکاح میں جانا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن عدت گزارنا واجب ہے. اور 40 دن کے بعد یہاں اٹھا دیتے ہیں جی انہیں بازار بھی کر رہی ہے، مارکیٹ بھی کر رہی ہے، کاروبار بھی کر رہی ہے، سب کر رہی ہے. یہ لوگوں نے غلط فہمی ہمارے درمیان مشہور کر رکھا ہے. تو اس طریقے سے روزوں کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. خدا را غلط مسئلے نہ بتائیں، غلط مسئلوں پر عمل نہ کریں. صحیح جو جانکار ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات ہیں، انہیں سماعت فرمائیں.